محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم حافظ سید صلاح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سید ہربل کلینک۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے خشکی سے ہونے والے درد معدہ کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم گرمی سے ہونے والے درد معدہ کے متعلق بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس کو ایک ماحول عطا کیا۔ انسان ہمیشہ اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، وہ اس کے ارد گرد کا ماحول ہو یا اس کے اندر کا ماحول ہو۔ وہ لوگ جن کا مزاج غدی یعنی گرمی والا ہو، جب وہ گرم چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جیسے میتھی، پالک، چھوٹا گوشت، دیسی مرغ کا گوشت، پرندوں کا گوشت، ساگ، انڈے کا سالن، کلیجی وغیرہ، تو ان کے غدی گلینڈ میں سوزش ہو جاتی ہے اور پھر یہ سوزش درد معدہ کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو گرم علاقوں میں رہتے ہیں یا گرم ماحول میں کام کرتے ہیں، جیسے اینٹوں کے بھٹھوں پر کام کرنے والے مزدور، تنور پر روٹیاں پکانے والے، ڈیلیوری بوائے، جو موٹر سائیکل پر زیادہ سفر کرتے ہیں، وہ مزدور جو سارا دن دھوپ میں مزدوری کرتے ہیں، سخت گرمی میں سامان لوڈنگ اور ان لوڈنگ کرنے والے، رکشہ چلانے والے، ٹرکوں اور بسوں کو چلانے والے ڈرائیورز انجن کی تپش کی وجہ سے، غدی گلینڈز میں سوزش کی وجہ سے درد معدہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو نفسیاتی مسائل کی وجہ سے مختلف خدشات یا کسی چیز کے چھن جانے کے خوف یا کسی قریبی کی موت کے صدمے کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، ان کے جسم میں صفرا یعنی پلاہٹ بڑھ جانے سے ان کے معدے کے غدی گلینڈز میں سوزش ہو جاتی ہے اور یہ سوزش تکلیف دہ درد معدہ کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور بات بات پر بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ الجھتے رہتے ہیں، ان میں بھی معدہ میں سوزش کی وجہ سے درد معدہ ہوتا ہے۔ اس میں مریض کی نبض درمیان میں ہوتی ہے اور طویل ہوتی ہے، رفتار میں درمیانی ہوتی ہے۔ غدی درد معدہ گرم مزاج لوگوں کو ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے، اس میں پیشاب کا رنگ زرد ہوتا ہے اور پیشاب جل کر آتا ہے۔ پکانے کے مقام یعنی مقعد میں بھی جلن ہوتی ہے۔ منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، گلے، سینے اور غذا کی نالی میں جلن ہوتی ہے، پیٹ میں درد اور مروڑ ہوتے ہیں، غصہ بہت زیادہ آتا ہے، منہ خشک رہتا ہے اور پیاس بہت زیادہ لگتی ہے۔ اگر اس میں مریض کی نبض کا معائنہ کیا جائے تو اس کی نبض نہ تو بالکل اوپر ہوتی ہے اور نہ ہی بالکل نیچے ہوتی ہے، بلکہ درمیان میں ہوتی ہے۔ یہ نبض مقدار میں طویل، تنگ اور رفتار میں درمیانی ہوتی ہے۔ ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں۔ یہ لوگ گرم مزاج والی غذاؤں کو مکمل طور پر چھوڑ دیں اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں مثلاً کھیر، ساگودانہ کی کھیر، کسٹرڈ، دودھ والی سوئیاں، کدو، حلوہ کدو، پیٹھا، حلوہ پیٹھا، مولی، گاجر، شلجم کا استعمال مفید ہے۔ ان کے لیے
5, 6 اور 1 نمبر غذاؤں کا استعمال مفید ہے۔ غذائی چارٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ آپ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ سونڈ 50 گرام، نوشادر 20 گرام، کالی مرچ 10 گرام، سنا مکی 85 گرام۔ سنا مکی میں سے ڈنڈیاں نکال دیں اور باقی تمام چیزوں کو کوٹ کر سفوف بنا لیں۔ 1 چائے والا چمچ صبح، دوپہر، شام استعمال کریں۔ نسخہ نمبر 2 نوٹ فرما لیں۔ ہلدی 70 گرام، ملٹھی 70 گرام، بادیان 70 گرام۔ تمام چیزوں کو باریک پیس کر سفوف بنا لیں۔ 1 تا 2 گرام صبح، دوپہر، شام استعمال کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔